آج کل تو ہر بندہ دوسرے کو کافر ہی بول رہا ہے, ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے یہ کافر ہے, یہ کافر ہے, یہ کافر ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ کیا کوئی ریاست یا کوئی گروپ آف پیپل یا پھر ایک چائے والے کی گیدرنگ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ ایک دوسرے کو کافر بولا جا سکتا ہے؟ اتنا ایزی ہے یہ بولنا؟ نہیں, کسی کو کافر قرار دینا ایک الگ چیز ہے, اور کسی کے بارے میں اطلاع دینا کہ یہ کفر میں مبتلا ہو گیا ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے رہے, ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. صحیح ہے. لیکن اگر ایک شخص ضروریات دین کا انکار کر چکا ہے تو اب ہم اس کو چاہے کہیں نہ کہیں وہ کافر ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہم چائے کی ہوٹل میں بیٹھ کر کسی کو بھی کافر قرار دیتے ہیں, ہر انڈیویجول کو کافر قرار دیتے ہیں, یہ اتنا آسان معاملہ نہیں. کیونکہ دیکھیں بیسک جو میرا سوال ہے وہ یہی ہے نا کہ آپ بھی سمجھ گئے کہ ہمارے یہاں بھی کافی جگہ شاید آپ میری بات سے جو ہے نا اتفاق کریں گے کہ اگر ہمارے سیکٹ سے یا ہمارے فرقے سے تعلق نہیں رکھتا نا بندہ, ہم نے اس کے عقائد پوچھے نہیں ہیں, بس نام کا بھی فرق ہے کہ عقیدے کا نام کا بھی فرق ہے, حالانکہ اس کے عقیدے ہمارے جیسے ہوں گے, ہم نہیں پوچھتے, بولتے یہ کافر ہے. کیا یہ اس میں یہ ہونا چاہیے؟ ایک ہوتا ہے اجتماعی طور پر کسی پہ حکم لگانا, اور ایک ہوتا ہے کسی انڈیویجول کا انفرادی. بارے میں. اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جتنے بھی حکومتی عہدیدار ہوتے ہیں نا یہ سارے کرپٹ ہیں. صحیح ہے. اب ہم جنرل حکم لگا رہے ہیں, لیکن اگر ایک حکومت کا ایک فرد میرے پاس آ رہا ہے, وہ مطلب ایماندار ہے, اس کو میں نہیں کہوں گا کہ آپ کرپٹ ہیں. صحیح ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. ہم جنرلی کہتے ہیں بھائی پولیس والے رشوت لیتے ہیں, بالکل صحیح ہے. لیکن اگر ایک کوئی پرٹیکولر پولیس والا میرے سامنے آئے گا تو میں اس کے بارے میں نہیں کہوں گا کہ وہ رشوت لیتا ہے. صحیح ہے. اچھوں کا استثناء ہم کرتے ہیں ہمیشہ اپنی جنرل گفتگو کے اندر بھی. تو اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک اجتماعی طور پر کسی پہ حکم لگایا جاتا ہے, کیونکہ اجتماعی طور پر وہ عقائد اسی طرح کا ہے. صحیح ہے. یعنی اگر کوئی میرے سامنے یہ کہے کہ معاذ اللہ شیطان کا علم جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کے علم سے زیادہ ہے, نعوذ باللہ. صحیح ہے. اب اگر کسی ایک سیٹ کی طرف یہ پورا منسوب ہے تو میں اس عقیدے کی بنیاد پر اجتماعی طور پہ تو کہوں گا کہ یہ عقیدہ اختیار کرنا کفر ہے. بالکل ٹھیک. اور چونکہ اس سیٹ کے لوگ یہ اختیار کرتے ہیں تو کفر ہوگا. اب جیسے ایک بندہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مان رہا, اور ہم اس کو کہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا اس کو کافر مت کہو, یہ بات تو سمجھ یہ تو صحیح نہیں سمجھ. بالکل صحیح ہے. تو ایک ہوتا ہے اجتماعی طور پر اور ایک ہوتا ہے انفرادی طور پر. انفرادی طور پر کسی کو کافر کہنا نا تو اس سے کفر سننا ضروری ہے, پھر ہم کہیں گے کہ یہ کفر میں مبتلا ہو گیا. یا وہ کہے کہ بھائی یہ جو ٹھیک ہے کفریہ بات ہے اس سے میں راضی ہوں, تو پھر ہم اس کو کہیں گے. اب یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک اجتماعی طور پر جو حکم ہے وہ انفرادی طور پہ تو نہیں لگا رہے, اس کو کافر تو نہیں کریں, لیکن ایٹ لیسٹ گمراہ کہیں گے, کیونکہ وہ کفار یا ایسے نظریات رکھنے والوں کے ساتھ جو غلط ہے. کفر کا فتویٰ اتنی آسانی سے نہیں لگتا, اس کی پھر پوری ڈیٹیل ہے. ایک ہوتا ہے کفر لزومی ہوتا ہے, کفر التزامی ہوتا ہے, یعنی کفر کی بھی سمجھ لیں تقسیمات ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ضروریات دین کا انکار, یعنی کوئی کہے کہ میں اللہ کو مانتے ہی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, یہ تو کفر ہے. اور ایک ہوتا ہے کوئی ایسا نظریہ اختیار کرنا کہ وہ ڈائریکٹ ضروریات دین کا انکار نہیں ہے, بلکہ اسٹیپس اگر ہم اس کے دیکھیں نا تو نتیجہ ضروریات دین کا انکار ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ تمہارے لیے اچھا سوچا ہوگا. صحیح ہے. تو اب یہ سوچ و فکر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پہلے نتیجہ معلوم نہیں ہوتا, وہ سوچتا ہے اور پھر نتیجے تک پہنچتا ہے, اور یہ ہے نہیں ایسا. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر ہم یہ جملہ استعمال کریں تو اس کا مطلب کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے نہیں پتا تھا, لیکن عام طور پر بولنے والوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اور اس کا مقصد بھی نہیں ہوتا. تو یہ کفر کی الگ ایگزامپل ہے, اور ضروریات دین کا انکار وہ الگ طریقے سے ہوتا ہے. تو کفر کا فتویٰ جو ہے وہ ہر ایک تو نہیں لگا سکتا. ہاں جو علماء ہیں وہ باقاعدہ دلائل کی روشنی میں جب ہمیں نظر آتا ہے کہ بھائی اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تو علماء یہ بتاتے ہیں کہ سامنے والے نے کفر کیا, بتاتے ہیں, قرار نہیں دیتے, وہ خود ہوتا ہے علماء بتاتے ہیں.